Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ہم نے 1958 میں پہلی دفعہ IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس وقت $1 3 کا تھا، جو 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کی بیرونی امداد چند ماہ کے لیے بند ہونے کی وجہ سے بڑھ کر $7 تک چلا گیا. لیکن معاشی حالات قدرے مضبوط ہی تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ 1972 تک ہم قرضوں کی ادائیگی کر سکتے تھے، سود کے ساتھ اصل زر بھی واپس کرنے کی پوزیشن میں تھے. 1973 میں بھٹو کے دور حکومت میں چونکہ بھٹو مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کی وجہ سے خاصے دباؤ کا شکار تھے، اس لیے انہوں نے قرضوں پر زیادہ اکتفا نہ کیا اور اپنے دور اقتدار میں محض $0.3 ہی بیرونی قرض لیا. پھر 1980 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں $2 ارب کا لیا گیا قرض اسی دور میں واپس کر دیا گیا. ان کے دور میں افغان جنگ کی وجہ سے ڈالر کی خاصی ریل پیل تھی، اس لیے انہیں مزید قرض لینے کی کچھ خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئی. پھر 1988 سے جمہوریت کا سنہری دور محترمہ بے نظیر بھٹو کے وزیر اعظم بننے سے شروع ہوتا ہے، جب ڈالر $18 کا تھا، اور اسی سال دسمبر 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں عالمی اداروں سے قرض کے 2 پروگرام حاصل کیے گئے، جو 1990 اور 1992 میں ختم ہوئے. ان پروگرامز کے ختم ہونے سے مراد یہ کہ قرض واپس کرنے کی مدت ختم ہوئی، مگر قرض واپس نہیں کیا گیا. اس طرح نومبر 1990 میں نواز شریف کا پہلے دور حکومت شروع ہوا. انہوں نے بھی 1993 میں $1 ارب کے قریب بیرونی قرض لیا. 1954 میں محترمہ کے دوسرے دور حکومت میں IMF کا پھر در کھٹکھٹایا گیا. یہ وہ دور تھا جب قرض واپس کرنے کے بجائے بین الاقوامی اداروں کے چنگل میں پاکستان کے پھنسنے کا آغاز ہو چکا تھا، اور اصل رقم کی بجائے پاکستان محض اوپر کا سود ادا کرنے پر اکتفا کرتا تھا. اسی ڈگر پر دونوں مذکورہ جماعتوں نے IMF، ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے 1995 سے 1999 تک 3 پروگرام لیے، جو وقت سے پہلے ہی فلاپ ہو گئے. اور اسی طرح 1999 تک پاکستان پر بیرونی قرض کا کل حجم $39 ارب تک جا پہنچا، یعنی پاکستان سود کی ادائیگی کے قابل بھی نہیں تھا، یا یوں کہہ لیں کہ ڈیفالٹ اور دیوالیہ کے قریب تھا. رہی صحیح کسر 1999 میں جنرل مشرف کے مارشل لا نے نکال دی، جب مارشل لا کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک نے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں، اور IMF نے بھی پاکستان کے لیے قرض دینے کے دروازے بند کر دی. مشرف صاحب کی قسمت اچھی تھی کہ اس دوران 9/11 جیسا بڑا حادثہ ہو گیا، اور امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی. پاکستان پر پابندیوں کا خاتمہ ہوا. 1999 اور سن 2000 کے اقتصادی جائزے کے مطابق جنرل مشرف نے پیرس کلب کے ساتھ معاہدہ کیا، کنسورشیم کو قرضوں کی ری شیڈیولنگ پر آسانی سے راضی کر لیا، عالمی بینک اور IMF کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اس عرصے میں پاکستان کے سارے سود ادا کر کے اصل زر میں سے بھی $5 ارب کی رقم واپس کر دی گئی، اور 2008 میں پاکستان پر قرضوں کا بوجھ کم ہو کر $34 ارب رہ گیا. اس وقت منصوبہ 2020 بھی بنایا گیا، جس کے مطابق پاکستان سن 2020 تک ملک کے سارے قرضے چکا دے گا. 2000 سے 2008 تک پاکستانی کرنسی مستحکم رہی. 1999 میں $52 کا ڈالر تھا، 9 سالوں میں 52 اور $62 کے درمیان ہی رہا. بے نظیر کے قاتل کے بعد مارچ 2008 کو نیا زرداری دور جمہوریت شروع ہوا، لہذا نئی نویلی جمہوریت نے عالمی اداروں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور $7.2 ارب کا تاریخی پیکج وصول کیا. 2008 سے 2013 تک کے پیپل پارٹی کے 5 سالہ دور میں بیرونی قرضہ $34 ارب سے $59 ارب تک جا پہنچا. پیپل پارٹی نے پاکستان کو $25 ارب کا مقروض کیا. اس کے بعد 2013 میں نون لیگ کا سنہری دور شروع ہوا، جس میں بیرونی قرضہ $59 ارب سے $93 ارب تک پہنچ گیا. صرف جولائی 2016 سے جنوری 2017 کے 7 ماہ میں $4.6 ارب کے نئے قرضے لیے گئے. اس $2.3 ارب میں سے $1 ارب سکوک بانڈ کی فروخت سے حاصل کیے گئے،
اس بانڈ کو فروخت کرنے کے لیے لاہور اسلام آباد ضمانت کے طور پر رکھا گیا۔ اگر مقامی قرضے کی بات کریں، جس سے مراد مقامی بینکوں سے لیا جانے والا قرضہ ہے، تو حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا مقامی قرض بیرونی قرض سے زیادہ ہے۔ جنرل مشرف دور سے پہلے تک یہ قرضہ 3000 ارب روپے تھا، جو زرداری اور نواز شریف کے جمہوری دور میں بڑھ کر 20,000 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ زرداری پارٹی نے اقتدار میں آ کر تقریباً 6,000 ارب روپے کی اندرونی قرضے لیے، جبکہ نون لیگ نے 5 سالوں میں 9,000 ارب روپے کے قرضے لیے۔ اس طرح مشرف دور میں ہر پاکستانی 40,000 روپے کا مقروض تھا، پیپلز پارٹی کے دور میں 80,000 روپے کا، نون لیگ کے دور میں 1.5 لاکھ روپے اور آج 2.25 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔ آپ انڈسٹری کی بات کر لیں، جن پاکستانی پروڈکٹس کا دنیا بھر میں طوطی بولتا تھا، اس پر پاکستان کے بجائے آج کل میڈ ان چائنا یا میڈ ان بنگلہ دیش لکھا جانے لگا۔ پاکستان کی 70% انڈسٹری زرداری اور نواز شریف کے دور حکومت والے 10 سالوں میں یا تو بند ہو گئی یا بنگلہ دیش منتقل ہو گئی۔ بیرونی سرمایہ کاری کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ 2007 کی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق بیرونی سرمایہ کاری کا حجم 6 ارب ڈالر تھا، جو پی پی کے دور میں انتہا کی دہشت گرد کارروائیوں اور غیر مستحکم حالات کے باعث محض 0.8 ارب ڈالر رہ گیا، جبکہ سابقہ نون لیگی دور میں مزید کم ہو کر 0.2 ارب ڈالر رہ گیا۔ سی پیک بیرونی چین کی سرمایہ کاری نہیں بلکہ بھاری بھرکم سود والا قرضہ ہے۔ اس کے علاوہ قومی اداروں میں اسٹیل مل نے آخری دفعہ 2006 میں منافع کمایا۔ 2008 میں اس کا کل خسارہ 16 ارب روپے تھا۔ پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور حکومت میں اسٹیل مل کا خسارہ 118.7 ارب روپے تک پہنچ گیا، جبکہ نون لیگی دور میں 200 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ ریلوے اور پی آئی اے کو بدستور سینکڑوں ارب روپے کا 2019-20 وہ سال ہے جب ہم نے سابقہ قرض واپس کرنے ہیں، جس کے لیے سابقہ حکومتیں اعلان کیا کرتی تھی کہ ہم نے لانگ ٹرم قرضے حاصل کر لیے ہیں۔ یہ لانگ ٹرم کی مدت اسی سال ختم ہو رہی ہے، لہٰذا تمام اعداد و شمار آپ لوگوں کے سامنے، اور فیصلہ بھی آپ کو ہی کرنا ہے کہ ملک کو کس نے کتنا نقصان پہنچایا اور موجودہ حکومت کا اس کھلواڑ میں کتنا حصہ ہے، کیونکہ بطور پاکستانی یہ تو ہم جاننے کا پورا حق رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بدحال معیشت میں کس کس نے کتنا حصہ ڈالا۔